اس کے بعد میں مولانا محترم محمد الیاس خان فلاحی صاحب ناظم شہر جماعت اسلامی اورنگاباد گزارش کرتے ہیں۔ نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ محترم ذمہ داران جماعت، قائدین تحریک، محترم علماء اکرام، معززین شہر، نوجوان دوستوں اور عزت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحوم محترم جناب محمد اشفاق احمد صاحب کی تعزیت کے ذیل میں یہ جو نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، بلا شبہ اس نشست سے ہمیں ایک تحریک عمل حاصل ہوئی ہے۔ میں بحیثیت ایک ذمہ دار کے محترم اشفاق احمد صاحب سے گزشتہ 4 سالوں سے بطور خاص ایک نظم کے رشتے سے جڑا، ورنہ آپ سے جو وابستگی ہے وہ تو بہت برسوں کی۔ محترم اشفاق احمد صاحب جب مہاراشٹر کے صدر حلقہ تھے 1986-87 میں، اس وقت میں ممبر بنا تھا، اور اس وقت کی ان کی تقریریں، ان کی باتیں، جبکہ ہم 9ویں 10ویں میں تھے، تب سے ہمیں یاد ہے۔ وہ ہماری تربیت میں جامعۃ الفلاح میں بھی رہے اور بھی مختلف مقامات پر آپ کی تربیت اور شفقت حاصل رہی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں پر جب میں ذمہ دار بنا تو ظاہر سی بات ہے کہ گواہی ہماری بھی اس پہلو سے کہ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے گواہی ہے۔ محترم ایک بہت بڑے منصب پر خدمات انجام دینے کے بعد اورنگ آباد تشریف لائے، اور اورنگ آباد جب تشریف لائے تو ہم نے اورنگ آباد میں ان کو مقامی جماعت کا شعبہ تعلیم کا سیکرٹری بنا دیا۔ ایک شخص جو ہندوستان کی سطح پر تعلیمات کا ایک اتنا بڑا جو ہے ذمہ دار، کہ ان کی نگرانی میں کئی کالجز، کئی مدارس کام کرتے ہوں، اور دوسری طرف یہاں اورنگ آباد شہر میں وہ ایک مقامی سطح پر شعبہ تعلیم کے سیکرٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے مقامی سطح پر شعبہ تعلیم کی جو ذمہ داری سونپی گئی، تو اس سلیقے کے ساتھ اس کو مرتب کیا، اس کا پروگرام، کہ ایک ہم ایسا سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس طرح سے عمر کے اس مرحلے میں وہ کام انجام دے گی۔ انہوں نے باضابطہ یہاں کے تمام مدارس سے کانٹیکٹ، شعبہ تعلیم سے متعلق تمام رودادیں، تمام تفصیلات، وہ مقامی نظم کو اس طرح سے رپورٹ کرتے رہے گویا کہ وہ تحریک کے بہت ادنا سے خادم ہیں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ جب تک منصب پر رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور جب منصب سے ہٹ جاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، وہ دکھائی نہیں دیتے کہاں ہیں۔ لیکن مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ واقعتاً اگر آیۃ من آیات اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہے تو وہ جناب محمد اشفاق احمد صاحب ہمارے سامنے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جماعت کے چونکہ ہمارے ماہانہ احتسابی نشستیں ہوتی ہیں، اور فرد کو جو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں اور اس کے اپنے جو معاملات ہیں ان چیزوں کا احتساب ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک رپورٹ فارم ہوتا ہے۔ جس دن اشفاق احمد صاحب کے احتساب کی ذمہ داری احتساب ہوتا، اس دن اشفاق احمد صاحب بالکل آفس میں ایسے کھڑے ہیں کہ گویا کہ ایک کارکن، ایک رکن اپنے معاملات کا حساب دینے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ ماہانہ اعانت، ہفتہ واری اجتماعات میں شرکت، تعلقات، معاملات، مسائل، دی گئی ذمہ داریوں کا معاملہ، میں نے محسوس کیا ہم خود ان کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، لیکن نہیں، وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمارا یہ پورا احتساب دیا جائے۔ آپ سوچیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، وہ ہمارے مربی ہیں، ہمارے محسن ہیں، اور ہر قدم پر ان کی شفقت اور رہنمائی ہمیں حاصل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد میں جماعت نے جو بڑے بڑے فیصلے کیے، روہنگیا کے لیے ایک بہت بڑے مورچے کا فیصلہ کیا گیا، تو روہنگیا کے سلسلے میں اس وقت اشفاق صاحب کافی علیل تھے، شوگر بڑی ہوئی تھی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جامع مسجد سے لے کر روشن گیٹ تک ایک مورچہ نکالا جائے گا، ایک جو ہے پیدل مارچ ہوگا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہمارے جوان بہت لیٹ آئے، لیکن ہمارے بزرگ قائد
جناب اشفاق احمد صاحب وقت سے بہت پہلے وہاں کھڑے تھے، اور وہاں سے لے کر روشن گیٹ تک ایسا رش تھا کہ قدم مشکل سے چل سکتے ہوں، لیکن اشفاق صاحب فرنٹ پر پوری جو ہے استقامت کے ساتھ وہاں سے یہاں تک پیدل چلتے آئے۔ شوگر کا ایک مریض، آسمان پر سورج پوری تپش کے ساتھ موجود ہے، اور ایک طویل جو ہے سفر پیدل طے ہو رہا ہے، اور وہ شخص فالج سے متاثر ہے، لیکن یہ منظر دیکھ کر میں نے اس وقت واٹس ایپ پر ان کی اس جوش کو، اس جذبے کو سلام کیا تھا، اور میں نے کہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے تحریک ہے، جو ہمارے لیے ایک تحریک عمل، نمونہ عمل ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایسے بہت سے بڑے بڑے کام آئے۔ ابھی گزشتہ مہینے کیرلا ریلیف کے لیے ہم نے ایک پیدل مارچ اتنے دور سے نکالا، کرانتی چوک سے لے کر روشن گیٹ تک، تقریباً 3-4 کلومیٹر کا پیدل مارچ، لیکن ہمارے یہ رفیق سب سے پہلے اس پیدل مارچ میں شریک رہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کہ ہمارے بہت معمولی ایک کارکن کے حیثیت سے ایک ساتھی جو ہے وہ جگہ جگہ لوگوں کو اس کے لیے تیار کر رہے ہو کہ بھی وہ کیرلا کے لیے اپنی مدد دیں۔ رفقائے محترم، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو عمل کے ذریعے بتایا۔ عمل کے ذریعے دیکھیں، ایک بات تو ہوتی ہے کہ ہم تقریر کریں، بہت غیر معمولی خطاب کریں، لوگوں کو متاثر کریں، لیکن وہ چیز متاثر نہیں کرتی، متاثر یہ چیز کرتی ہے، اور اتنی بے لوثی، اتنی بے غرضی، اللہ اکبر۔ پھر یہ چیز بھی ہے کہ آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ ہر رفیق کے گھر جا کر اس کی خیریت دریافت کرنا، کوئی ساتھی بیمار ہے اس کی مزاج پرسی اور اس کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کرنا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ ہمارے لیے اشفاق احمد صاحب یہ خدا کی جانب سے ایک عظیم تحفہ، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ایمان کو اپنی زندگی میں داخل کر لیتے ہیں تو ان کی زندگی کتنی روشن اور کتنی پاک باز ہو جاتی ہے، اور ایمان ایک انسان کو اخلاق کریمہ اور اخلاق فاضلہ کے جس بلند مقام پر لے جاتا ہے، اس کی زندہ مثال اشفاق احمد صاحب تھے۔ ان کی زندگی سے مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ فرد چاہے کتنا ہی باصلاحیت کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اخلاق سے خالی ہے تو وہ تحریک کے لیے مفید نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ فرد باصلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ با اخلاق ہونا چاہیے، اس کے اندر غیر معمولی طور پر اخلاق حسنہ اس کی شخصیت میں اس کا جوہر موجود ہونا چاہیے۔ میں نے یہ چیز، میں اتنی طویل زندگی دیکھی، ہم لوگ تو آپ کا جو قائم کردہ ادارہ ہے اس میں ہم بحیثیت معلم کے 20 سال سے کام کر رہے ہیں، لیکن اساتذہ کا احترام، ان کے عزت نفس کا خیال، اور پھر جو بات سمجھانا چاہے حکمت کے ساتھ پوری طرح سمجھا دی جائے، یہ بڑی بات تھی، بہت غیر معمولی بات تھی۔ رفقائے محترم، بہت سی یادیں ہیں اور بہت سے ایسے یعنی تحریک کے تئیں جو ان کی درد ہے وہ آج ہمارے سینوں میں محفوظ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ انشاءاللہ اورنگ آباد کی سرزمین پر جو ہماری نسلیں یہاں موجود ہے، جو نئی نسل کے ہمارے جو ساتھی ہیں، وہ آپ کی شخصیت کا پرتاؤ خود میں ہم سب مل کر بننے کی کوشش کریں گے، جس کے بارے میں کسی شاعر نے یہ جو بات کہی کہ ایک آفتاب ڈوب گیا، ڈوبنا بھی کیا، ہر ذرے کے افق سے ابھرتا ہے آفتاب۔ صحیح خراج عقیدت اس وقت ہوگی جب کہ ہم آپ کے مشن کا حصہ بنیں گے۔ میں کسی شاعر کی شعر کو جناب محمد اشفاق احمد صاحب کی شخصیت کی طرف منسوب کرتا ہوں، معنون کرتا ہوں، جو بلا شبہ ہماری یعنی زندگی میں وہ جو شعر ہے وہ اشفاق احمد مرحوم علیہ الرحمہ کی جو زندگی ہے وہ ہمارے ساتھ جڑی رہے گی کہ شام در شام جلیں گے تیری یادوں کے چراغ، شام در شام جلیں گے تیری یادوں کے چراغ، اور نسل در نسل تیرا درد نمایاں ہوگا، نسل در نسل تیرا درد نمایاں ہوگا۔ اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس موقع پر آپ کی والدہ محترمہ زبیدہ باجی صاحبہ، جنہوں نے آپ کی غیر معمولی تربیت فرمائی اور جو شفقت اور محبت کا مجسم تھی، ہم ان کے حق میں بھی دعائے خیر کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ ماں اور بیٹے، انہوں نے تحریک اسلامی کی غیر معمولی خدمات انجام دی۔ اللہ
ہم سب کو بھی وہ جوش عمل، وہ جذب عمل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔